السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے. اس کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی معبود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک توحید کی دعوت پہنچائی، اللہ کا حق بتایا، ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، جنت کے راستے سے واقف کرایا، چلنے کی ترغیب دی، جہنم کی راہوں سے آگاہ اور متنبہ کر دیا اور دور رہنے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد 20 جمادی الاخرہ 1441 ہجری مطابق 14 فروری 2020 عیسوی دعویٰ سینٹر کی کلاس میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ لیول 1 کا کورس آپ کر رہے ہیں، مستوی الاول، جیسا کہ معلوم ہے. توحید میں ہم نے اب تک کئی چیزیں پڑھی. پہلا گھنٹہ توحید کا ہے، جیسا کہ معلوم ہے. ہم نے توحید میں اب تک جو چیزیں پڑھی وہ اس طرح ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کی شرطیں ہم نے پڑھ لی. محمد الرسول اللہ کا معنی اور اس کا مطلب ہم نے پڑھ لیا. توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی توحید کی قسمیں کیا ہیں یہ بھی پڑھ لیا. توحید ربوبیت کو پڑھ لیا، توحید الوہیت کو پڑھ لیا. اب توحید اسماء و صفات نہیں پڑھے ابھی، ہم کتاب سے چل رہے ہیں. اب پڑھیں گے آج کی کلاس میں توحید کی تفسیر، عبادت کی تفسیر، تفسیر العبادہ. عبادت کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا مثالیں ہیں. عبادت یہ ہے تفسیر العبادہ، عبادت کی تفسیر. یہ ہے توحید کے اس گھنٹے میں ہمارا سبق. ٹھیک ہے. عبادت عربی کا لفظ ہے عبادہ. العبادہ،
العبادت، اردو میں بھی عبادت بولتے ہیں، عبادت ہی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں عبادت کا معنی خضوع، التذلل والخضوع، خضوع یہ عربی میں اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں اس کا یہ معنی ہے۔ اصل معنی شریعت میں شرع کیا معنی ہے اس کا وہ دیکھا جائے گا، کس کا؟ عبادت کا۔ تو عبادت کا معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو طریقے سے بیان کیا ہے اس کے معنی کو۔ کس کے؟ عبادت۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہی طاعت اللہ بامتثال ما امر اللہ به علی السنۃ الرسل۔ ایک ڈیفینیشن، ایک مطلب یہ ہے عبادت کا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو احکام دیے ہیں ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو احکام دیے ہیں ان کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اتباع کی جگہ اطاعت لفظ لکھ، تو اس اطاعت کو کہتے ہیں عبادت۔ اور ایک جگہ انہوں نے بیان کیا جو کہ مشہور قول ہے ان کا، عبادت نام ہے ہر اس چیز کا، یا نام ہے ہر اس چیز کا چھوڑ کر ایسے لکھیں ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ جس سے راضی ہو، چاہے وہ قول ہو یا ظاہری اور باطنی عمل ہو۔ نہیں سمجھ میں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہو، چاہے وہ قول ہو یا ظاہری اور باطنی عمل ہو، یہ عبادت کا مطلب بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے عبادت کا مطلب؟ تفسیر عبادت کی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ دونوں قول، پہلا قول ہے، ایک پہلی تعریف ہے، دو تعریف ہے، وہ بولیں یا یہ بولیں، زیادہ مشہور یہ دوسری والی ہے۔ پہلی تعریف میں کیا ہے کہ اللہ نے جو رسولوں کے ذریعے احکام دیے ہیں، پیغمبر اللہ کے احکام بیان کیے نا، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ نے یہ حکم دیا، تو ان احکامات کا پاس و لحاظ کرنا، ان احکامات پر عمل کرنا، اس حکم پر جو رسول کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے اس پر ہم عمل کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کو کیا بولیں گے؟ عبادت۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے دوسری، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہو، یہ کنڈیشن ہے، اللہ کو پسند ہو۔ آپ کو پسند وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنی چیزیں لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، لوگوں راضی بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو عبادت بولیں گے؟ ہاں بیٹا، نہیں، کیونکہ شرط کیا ہے؟ یحبہ اللہ، وہ چیز عبادت ہوگی جو اللہ کو پسند ہوگی، وہ چیز عبادت ہوگی جس سے اللہ راضی ہو، خوش ہو۔ عبادت کس کو کہیں گے؟ یہ سمجھیے بات کو، زبردست بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ عبادت نہیں ہے کیا؟ ہم سب مل کے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے، یہ صحیح، یہ کوئی اہمیت والی بات نہیں ہوگی۔ ویسے تو مشرکین مکہ کے اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہ رہے، یہ دنیا کے کافر کیا اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہ رہے؟ سب کرنا چاہ رہے۔ یہود اپنے طریقے عبادت سے کیا اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا ہے؟ نصارہ یا جوئیز یا بدھسٹ، جو بھی کفار و مشرکین دنیا میں، کیا وہ اپنے اپنے طریقے عبادت سے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس کو عبادت مت بولیے، عربی میں وہ اس کو پوجا پاٹ، ورشپ، کیا کیا بولتے ہیں، نام الگ الگ ہیں ان کی اپنی زبانوں کے نام۔ تو وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ اوپر والا ہم سے راضی ہو جائے، رب اللہ، اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں
کیا ہم ان کو کہیں گے یہ سب عبادت گزار ہیں؟ یہ یہودی دیکھو کتنی اچھی عبادت کر رہا ہے، تو وہ عابد ہوگا اور عباد ہوں گے یہ سب؟ نہ. کیوں؟ ہماری خواہش معتبر نہیں ہے. اعتبار ہماری خواہشات کا نہیں کہ یا ہمارے اچھے لگنے کا نہیں ہے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس ٹائپ کی عبادت، اس ٹائپ کی پوجا پاٹ، یہ ورشپ کا طریقہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، یا اس کا اعتبار نہیں ہے، کوئی کسی کاؤنٹ میں نہیں آتی یہ چیز. پھر اللہ کیا راضی ہو رہا ہے، کیسے اللہ کیا خوش ہو رہا ہے، اس کو پسند ہے یہ یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا معلوم ہوا؟ جو چیز اللہ کو پسند ہوگی اللہ راضی ہوگا. اچھا جس کو جو پسند ہوگی تو راضی ہوگا. وعلیکم السلام. پسند ہو تو راضی ہوگا، تو وہ عبادت کہلائے گی وہ چیز. اب اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں نا بھائی، زبان سے، ظاہر، باطن. یا آپ کچھ بولیں گے، زبان سے آپ کچھ بولیں گے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. یا کچھ کریں گے آپ ایسا کام جو اللہ کو پسند اور اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے. یا آپ اپنے دل سے کچھ، دل کے کام بھی ہوتے ہیں، سوچیں گے دل میں رکھیں گے، آپ دل سے کریں گے کچھ ایسا کام جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے. تو یہ کوئی بھی شکل ہو، زبان، ہاتھ، پیر، کان، دل، آپ کے اعضاء جو کام کرتے ہیں، پورے اعضاء بھائی، کتنے اعضاء کیا کیا کام کرتے ہیں. سر سے پاؤں تک انسان کام کرتا ہے. سر جھکتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے انسان چھوتا ہے، پکڑتا ہے، پیروں سے چل کر جاتا ہے. تو پارٹس آف باڈی کا اپنا استعمال ہے. یہاں 2 چیزیں دیکھیں گے، یہ استعمال جو ہو رہا ہے، کہ پارٹس آدھا استعمال ہو رہے ہیں ایسی چیزوں میں جو اللہ کو پسند ہے. سجدہ، ٹھیک ہے، روزہ، حلال چیزیں اٹھانا، ٹھیک ہے، مسجد جانا، طواف کرنے جانا، ٹھیک ہے، ڈرنا، دل سے امید کرنا، دل میں اللہ سے محبت کرنا، نیکی کا ارادہ کرنا، نیت. انما الاعمال بالنیات پڑھ لیے تھے پہلی حدیث ہم، حدیث کے گھنٹے میں، حدیث کی کلاس میں. انما الاعمال بالنیات، تو وہ جو نیتیں ہیں یہ سب دل کے کام. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیمار کو دیکھنے کے لیے گئے، آپ ضرورت مند کی حالت کو دیکھنے کے لیے گئے تاکہ ضرورت اس کی پوری کر سکیں جو آپ کر سکتے ہیں. یا آپ آنکھوں کا استعمال ہو رہا ہے، آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، درس قال اللہ قال رسول سن رہے ہیں. ایسی اب دیکھیے سب پارٹس کام کر رہے ہیں. آپ حلال کام کر رہے ہیں، شرمگاہ کا حلال جگہ استعمال کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. تمام چیزیں ایک جگہ بیٹھی، آپ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ہٹ جا، چلیے. یہ تمام چیزیں کیا اللہ کو پسند ہے؟ جی ہاں. اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے؟ جی ہاں. یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ عبادت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کام اللہ کو پسند ہو، اللہ راضی ہو، چاہے قول ہو، ظاہری عمل ہو، باطنی عمل. اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیا سوال؟ ہاؤ ڈو وی نو؟ ایسے سوال پیدا ہوتا ہے. ہاؤ ڈو وی نو؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے یا اللہ راضی ہوتا ہے یا اللہ کو پسند ہے؟ کون دے سکتے ہیں اس کا جواب؟ بہت خوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ماشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے نا ہمارے اور اللہ کے درمیان کون ہے؟
اللہ کا پیغام ہم تک کس کے ذریعے آیا؟ رسول ہے نا، مبلغ عن اللہ، اللہ کی طرف سے پہنچائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کیا، کون سے کام اللہ کو پسند، کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیا کام اللہ کو پسند ہے، یا نہیں بتایا؟ بتایا یا نہیں بتایا؟ جواب بتا دیا. سارے کام. تو پھر بدعت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بدعت کا کیوں؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنی امت کو سارے کام، اگر ہم تفصیل میں جائیں، سارے اقوال، زبان سے کیسے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ظاہر کیا کیا کر سکتے ہو آپ، بتا دیا. باطن کیا کیا کر سکتے ہو دل سے، آپ بتا دیا. جیسے مثالیں لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ دیکھو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. زبان سے جو بتایا اس کی ایک مثال بلوغ المرام کی آخری حدیث ہے، اور وہ ہے کلمتان والی حدیث. اور 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گے جب ترازو میں نیک اعمال تولے جائیں گے، اور زبان پر ہلکے ہیں. کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. تو ہم کہیں گے دیکھو بھائی، دیکھیے بہن، اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے، یہ عبادت ہے. یہ پڑھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پڑھنا عبادت ہے نا. چلیے، اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے وہ تو پڑھنا عبادت ہے، لا الہ الا اللہ کو بھی پڑھو. کیسے پڑھو؟ لا الہ الا اللہ 500 مرتبہ پڑھو، لا الہ 500 مرتبہ پڑھو، الا اللہ 500 مرتبہ پڑھو، یہ بھی عبادت ہے. لا الہ 500 مرتبہ، الا اللہ 500 مرتبہ، یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم کہیں گے جی، اب یہاں دیکھیں اس آدمی نے کیا کہا، لا الہ 500 مرتبہ پڑھیے، الا اللہ 500 مرتبہ پڑھیے، 500 1000 ہو گئے، عبادت ہو گئی آپ کی 1000 مرتبہ. ارے بھائی 1000 ٹائم آپ عبادت کر دی اللہ کی، تو کیا ہم قبول کر لیں گے اس بات کو؟ نہیں، ہم دیکھیں گے بھائی یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، اور ایسے انہوں نے کیا کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور پھر ابو ہریرہ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک سند پکی ہے بھائی، اور حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، رواہ البخاری یا رواہ الامام البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد ہم پڑھتے ہیں یہاں کلاس میں، آخری میں 4 گھنٹہ ہمارا وہی ہوتا ہے نا. تو ہم اس کو تو لے لیے کیونکہ یہ اس کی سند ہے، متن ہے، اور سند صحیح ہے، متن صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اتھینٹک ہے. یہ جو لا الہ 500 مرتبہ، الا اللہ 500 مرتبہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بھی عبادت ہے، اس کی سند کیا ہے؟ نو سند، نو قبول. سند ہو تو قبول کرنا. آپ کی اس بات کی سند کیا ہے؟ کوئی آ کر کہے ارے این آر سی ختم ہو گیا، این آر سی ختم ہو گیا، کیا سند ہے اس کی؟ میں نے سنا. ارے سننا کوئی سند تھوڑی ہے. یا کوئی کہے کہ کوئی بھی ایک، آپ کو معلوم ہے عزیزیہ میں بہت بارش ہو رہی ہے. اچھا عزیزیہ میں بہت بارش ہو رہی ہے، سند نہیں سنا ہے میں نے. کس نے سنایا آپ کو کہ عزیزیہ میں بہت بارش ہو رہی ہے؟ اس بات کی کیا سند ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے میں نے اہلیہ کو فون کیا تھا، میری وائف گھر میں ہے، آواز آئی، کھڑکی کھولی، میری وائف نے دیکھا، وہ دیکھ رہی ہے. تو پھر اچھا یہ ان کی وائف، دونوں سچے بھی ہونا. پھر تب ایک ہوتی ہے سند. تو باتوں کو ایسے ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہے، خبریں ایسی قبول نہیں کی جائیں گی. جب دنیا کی ایک بارش کی خبر، ایکسیڈنٹ کی خبر، کسی قانون کے وہ کیا کہتے ہیں واپسی کی خبر،
کسی بل کے نہیں پاس ہونے کی یا واپس لینے کی خبر ہم بغیر تحقیق نہیں کرتے ہیں، لیتے ہیں، دین کی بات کیسے لیں گے بغیر تحقیق؟ تو جب تحقیق کی گئی تو کوئی سند نہیں ہے اس کی کہ لا الہ 500 مرتبہ پڑھنا، الا اللہ 500 مرتبہ، اس کی کوئی سند نہیں، کوئی سند نہیں ہے۔ جب سند ہی نہیں ہے تو پھر یہ عبادت ہے؟ بولیں گے ہم لا الہ الا اللہ کو ایسے آدھے آدھے کر کے 500 مرتبہ پڑھو آپ، عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے، 2 رکعت نماز پڑھنا فجر کی فرض نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ یا احرام، طواف وغیرہ، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر، کیا ہم اس کو عبادت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ عبادت کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے عبادت ہر اس کا نام ہوگا جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ راضی ہوتا ہو، اور اس کا پیمانہ کیا ہے جو آپ نے بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان کیا ہو، انہوں نے ذکر کیا ہو، انہوں نے خبر دی ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ ہاں، عبادت۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے، عبادت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا، اب آپ جیسے زبان سے کئی قسم کی عبادت ہوتی ہے۔ دعا، دیکھیے زبان کی عبادتیں ہیں، دعا، مدد مانگنا، مشکلیں دور کروانا، تعریف کرنا اللہ کی، ہے نا، سب کیا ہیں؟ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ظاہری عبادتیں کیا کیا ہیں؟ طواف ہے، نماز ہے، حج ہے، کنکریاں مارنا ہے، رکوع ہے، سجدے ہے، ٹھیک ہے، چل کر جانا ہے، یہ سب ظاہری عبادت ہے۔ قربانی ہے، ظاہری عبادت ہے۔ باطنی عبادتیں جو دل کی، اللہ سے امید رکھنا، اچھی نیت کرنا، اور اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ سب کیا ہے؟ توکل کرنا اللہ پہ، یہ سب کیا ہے؟ دل کی عبادت ہے۔ چلیے، اور عبادتوں کا تقاضا یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ راضی ہو، پسند اور راضی ہو اللہ، تو وہ عبادت ہے۔ تو جب پسند اور راضی ہو تو عبادت ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کے کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جو چیزیں اللہ کو بھائی پسند ہو تو اس کا ناپسند بھی ہوں گی چیزیں، اللہ غصہ بھی ہوتا ہوگا، تو ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کا تقاضا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب آپ عبادت کر رہے ہو اللہ کی، تو پھر یعنی عبادت کر رہے ہو یعنی اللہ کی پسند اور راضی کرنے والی چیزوں کو کر رہے ہو، تو پھر جو چیزیں ناپسند ہیں اللہ کو، ان سے بچو بھی آپ۔ جیسے شرک ہے سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند ہے، بڑے گناہ ہیں، چوری، زنا، شراب، لوٹنا، قتل کرنا، مومنہ عورتوں پر، بھولی بھالی نیک عورتوں پر الزام لگانا، جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، مرڈر کرنا، قتل و غارت گری، فتنہ مچانا، یہ سب ناپسند ہے اللہ کو، تو آپ اس سے بچیے بھی۔ آپ جہاں عبادت کر رہے ہیں تو وہیں اس سے بھی بچیے، یہ بھی اس میں چیز شامل ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور ایک بات آخر میں اسی کلاس کی ایک بات باقی رہی کہ اب جو اللہ کو پسند ہے چیزیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوں گی، تو ہم جب کریں گے تو یہ کس کے لیے کریں گے؟ یعنی عبادت، یہ سب عبادت ہوئی نا، تو عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو، یہ دو مخلوق، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک انسان جن میں سے میں اور آپ ہیں، دوسرے جنات جن میں سے میں اور آپ تو نہیں ہیں، لیکن ایک مخلوق ہے جن کو جن کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں۔ تو ان کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اگر ہم نے کسی قسم کی عبادت کو اللہ کے سوا غیر کے لیے کیا، بابا، ولی، نبی، فرشتہ، شجر، حجر، نباتات، جمادات، حیوانات کے لیے کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک، اور یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یہ کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔ 2 آیتیں سن لیجئے پھر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور
معبود کو پکارتا ہے لا برہان لہو، جس کی کوئی برہان نہیں ہے، حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، انما حساب عند ربی، اس کا حساب کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوتے ہیں، مطلب یہ کافر ہے انسان جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کر، عبادت کے قابل سمجھ کر پکار رہا ہے۔ دوسری آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو معلوم ہوا آج کی اس کلاس میں توحید کی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں اور اس کی قسمیں کیا ہیں، اور غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔